أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات
جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مسلم شریف میں 3005 نمبر حدیث مبارکہ ہے. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. لمبی حدیث مبارک ہے، اس کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ تھا، اپنی حکومت ایک جادوگر کے ذریعے چلاتا تھا. جادوگر بوڑھا ہو گیا، کہنے لگا اپنے ملک میں سے کوئی ذہین فتین بچہ ڈھونڈ کے دو، میں اسے اپنا علم سکھا دوں. ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور پھر تمہاری حکومت کمزور ہو جائے. اس نے پورے ملک میں سے جو سب سے ہونہار نونہال تھا اس کو ڈھونڈا اور اس کی شاگردی میں ڈال دیا. وہ بچہ گھر سے چلتا ہے، جادوگر کے پاس آ کر جادو کا علم سیکھتا ہے. راستے میں ایک کٹیا تھی، ایک راہب رہتا تھا، درویش. عیسائیت کا دور چل رہا تھا. اس کو وہ بابا جی بڑے پیارے لگتے ہوں گے. چلا گیا ان کے پاس، بابا جی کی باتیں سنیں، دل کو لگیں. توحید کی باتیں ہوں، اللہ رب العزت کا تعارف ہو تو اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کو کیسے پیارا نہ لگے. بچے نے تو معمول بنا لیا، جاتے ہوئے آتے ہوئے ضرور بابا جی کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کرتا. گھر میں لیٹ پہنچتا، کلاس میں بھی لیٹ پہنچتا، دونوں طرف سے جھڑکیاں پڑتی. ساجی کچھ بتلایا کہ ایسے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا دین سیکھنا ہے، چلو عذر پیش کر دیا کرو. گھر میں جاؤ تو ان سے کہہ دینا ادھر لیٹ ہو گیا، ادھر جاؤ تو کہہ دینا گھر میں لیٹ. ایک دن یوں ہوا، وہ بچہ جادو کا علم بھی سیکھ رہا ہے لیکن دل میں توحید بیٹھ رہی ہے، اللہ رب العزت کا تعارف وہ اس کے دل میں پیوست ہو رہا ہے. ایک دن ایک عجیب منظر بنا. جا رہا تھا، راستے میں ٹریفک جام تھی. ایک چوک تھا، ادھر کے لوگ ادھر کھڑے، ادھر کے ادھر کھڑے. راستے میں ایک بلا ہے. چوک میں شیر ہوگا یا کوئی اژدہا، کوئی سانپ، نام نہیں ہے، ہمارا کوئی دابہ تھا، کوئی خطرناک قسم کا موذی جانور. لوگ سب پریشان ہیں. اس بچے نے کیا کیا، سوچا آج میں دیکھتا ہوں کہ جادوگر کا علم سچا ہے یا بابا جی کا علم سچا ہے. وہ جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اس کی باتیں وہ سچی ہیں، اللہ سچا ہے، یا یہ جادوگر جو بادشاہ کو رب کے طور پہ شو کر رہا ہے. اس نے ایک کینکر نیچے سے ایک روڑا پکڑا اور کہنے لگا اللہ اگر بابا جی کا دین سچا ہے تو اس کے ذریعے اس بلا کو ختم کر دے. اس نے پھینکا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ جو موذی جانور تھا وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. دھوم مچ گئی.
ہر طرف شہرت ہو گئی، بھلے بھائی بھلے، یہ بچہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہر طرف سے لوگ آ رہے، بیٹا مجھے شفا دے، بیٹا میرا یہ مسئلہ ہے، بیٹا یہ مسئلہ ہے، یہ حل کر دے۔ اور وہ بچہ آگے سے توحید سکھاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں کچھ نہیں، یہ اللہ کرنے والا ہے، کوئی رب نہیں اللہ کے سوا، میں دعا کر سکتا ہوں، تم اس اللہ کو مان لو۔ لوگ ان کو تو ظاہر بات ہے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے، اپنی مصیبت دور کرنے کی کچھ تو کرنا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مان لو، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ملک میں بات پھیل رہی ہے۔ کرتے کرتے بادشاہ کے دربار میں یہ بات پہنچ گئی۔ ایک وزیر تھا نابینا آنکھوں سے، وہ بھی بچے کے پاس ہے، کہنے لگا بیٹا میری آنکھیں لٹا دے، میں تجھے بہت کچھ دوں گا۔ کہنے لگا میں تو نہیں دے سکتا، آنکھیں تو اللہ دیتا ہے، آپ اللہ کو مان لیں، اللہ پر ایمان لے آئے، میں دعا کر دوں گا۔ ایسے ہی ہوا، اللہ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا وہ حیران، تیری آنکھیں کیسے آئی؟ کہتا مجھے میرے رب نے دی۔ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ کہنے لگا ہاں میرا رب وہ عرش والا جس نے تجھ کو سب کو پیدا کیا، اس نے تو بڑی سزائیں دی اس کو۔ اچھا جس وقت وہ بچے کے ہاتھوں وہ بلا مری تھی نا، تو وہ جو بابا جی تھے نا راہب، انہوں نے کہا تھا بیٹا اللہ رب العزت نے تجھے ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ دنیا رشک ہی کر سکتی ہے، دیکھنا اب آزمائش آ سکتی ہے، میرا نام نہ لے دینا۔ وزیر کو بادشاہ نے تشدد کا نشانہ بنایا، اس نے بتلا دیا کہ اس بچے سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ رب تو نہیں، رب کوئی اور ہے۔ بچے کو لایا گیا، بچے پہ بھی تشدد کیا کہ تو علم یہ جادو کے ذریعے اتنا کچھ کر رہا ہے، تو یہ عجیب باتیں سننے میں آ رہی۔ کہتا ہے نہیں میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ اس نے بچے پہ تشدد کیا، بابا جی کا اس نے بتلا دیا، بابا جی کو لایا گیا، ان کو اس نے ڈرایا دمکایا، لیکن نہ وہ بابا جی اپنا دین چھوڑنے پہ تیار ہو رہے، نہ ہی وزیر وہ جس نے خود دیکھا کہ میں دنیا کی رونق نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں لوٹا دی ہیں، تو وہ بھی پکا رہا۔ بادشاہ نے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کروا دیے دونوں کے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کر لیا، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی اور اس وزیر کو بھی شہید کر دیا۔ اب آ گئی بچے کی باری۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہونہار بچہ یہ میرے ہاتھوں مرے، وہ تو سمجھے بیٹھا تھا یہ جادو کے ذریعے کام چل رہا ہے جی۔ اس نے نا ڈرایا دمکایا، لیکن بچہ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کس طرح اللہ میری مدد کر رہا ہے، وہ نہ باز آیا، وہ اللہ پہ ایمان پہ پختہ ہے۔ بادشاہ نے اپنی فورسز کو حکم دیا، فوجیوں کو، ملٹری کو، اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ لے جانا، چوٹی پہ، وہاں جا کے اسے سمجھانا، اگر تو یہ مجھے رب مان لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو دھکا دے کے ختم کر دینا چاہیے۔ بچے کو لے گئے، فوج لے کے جا رہی ہے پہاڑ کے اوپر۔ اب بچہ ایک طرف بچہ اکیلا اور دوسری طرف پورا ملک ہے، اس کی فورسز ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے جی۔ بچہ 2-3 چھوٹے سے لفظ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں پورا واقعہ موجود ہے، اور یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے، مسلم شریف 3005 نمبر، ذہن میں رکھیے گا۔ وہ دعا بھی یاد کیجیے گا۔ دنیا میں دشمنوں سے سامنا رہتا ہی، آدمی پریشان رہتا ہے جی۔ یہ دعا بچے نے جس طرح دل کی گہرائیوں سے مانگی، آپ بھی مانگ کے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ملی امید کر دے گا۔ اب کچھ ہمیں دکھلانا پڑے گا جی کہ ہم بھی استقامت رکھتے ہیں یا نہیں۔ بچے نے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، بس یہ مختصر الفاظ، اللہم آپ کو آتا ہے، آخر میں بما شئت آسان سے لفظ ہے، ایک لفظ درمیان میں یاد کر لیں، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تو کافی ہو جا مجھ کو ان سے جیسے تو چاہتا ہے۔ اللہ تیری خاطر ڈٹا ہوا ہوں، اے اللہ تیری خاطر پورے ملک سے میں نے دشمنی مول لے لی ہے، اے اللہ آج تو ہی مجھے ان سے بچانے پہ قادر ہے، تو جیسے چاہے ان سے نمٹ۔ بچے نے دعا مانگی، اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اس پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، زلزلہ ہوا، اور وہ ہلنے لگا، ایک ایک کر کے سارے فوجی تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ بچہ بالکل صحیح سلامت واپس دربار میں پہنچ گیا۔ کہنے لگا تو نہیں مجھے مار سکتا،
اس کا ایمان اور پختہ ہو چکا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان، اس نے اپنی نیوی کو حکم دیا اس کو سمندر میں لے جاؤ، وہاں سمجھانا، باز ہے ٹھیک نہیں تو سمندر کی لہروں میں اس کو دریا برد کر دینا۔ لے گئے، وہاں بھی بچے نے یہی دعا مانگی، یاد ہوگی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو نپٹ ان سے جیسے چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کشتی کو ہچکولوں میں مبتلا کر دے، کشتی ہل رہی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک ایک کر کے سارے فوجی وہ دریا برد ہو گئے، اور یہ بچہ بالکل صحیح سلامت کشتی میں بچا ہوا ہے، اور خود کشتی لے کر بجائے بھاگنے کے سیدھا دربار میں آ گیا اور کہنے لگا تو نہیں مجھ کو مار سکتا۔ بچے کا ایمان اللہ پہ اور پختہ ہو چکا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں ایک طریقہ ہے، میں تجھے بتلاتا ہوں، وہ اختیار کر لے تو پھر میں تیرے ہاتھوں مر سکتا ہوں۔ وہ تو چاہتا تھا جان چھوٹے، کہنے لگا پورے ملک میں اعلان کر، ایک کھلے میدان میں ساری دنیا کو جمع کر، وہاں پھانسی گھاٹ بنا، وہاں تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے وہاں چڑھا دینا، مروں گا نہیں، تو نے میرے ترکش سے میرا تیر لے کر یہ لفظ بول کے تیر چلانا ہے، پھر میں مروں گا۔ لفظ یہ ہوں گے بسم اللہ رب الغلام، کہ میں یہ تیر چھوڑتا ہوں اس بچے کے رب کا نام لے کر۔ پر پورے ملک میں اعلان ہو گئے، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اس کو مارنے کے لیے جو انتظام کیا وہاں سے کھڑا کیا، بچے کا تیر لیا اس کے ترکش میں سے، اور پھر نشانہ لیتے ہوئے دعا پڑھ، پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ دنیا اندھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو شعور دے رکھا ہے، عقل دے رکھی ہے، ہر انسان کے پاس دل ہے، سمجھ ہے، فکر ہے، اگر وہ یوز کرے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے نا، بادشاہ تخت پہ اپنے آپ کو رب کہنے والا ایک بچے پہ قابو نہیں پا سکا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، رب کون آج دیکھتے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے۔ اگر یہ بادشاہ رب ہوا تو یہ کامیاب، اگر یہ رب نہ ہوا تو یہ بچے پہ قابو نہیں پا سکے گا۔ ایسے ہی ہوا، دنیا دیکھ رہی، اس نے تیر چلائے ہوں گے لیکن کچھ نہ بنا۔ لیکن جب اس نے بادشاہ نے یہ لفظ بولے کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کر، جس کی یہ دعوت دیتا ہے، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چھوڑتا ہوں، وہ تیر چھوڑا، سیدھا اس کی کن پٹی پہ لگا، بچے نے وہاں پہ ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا۔ پورا ملک دیکھ رہا تھا، سب نے بیک زبان کہہ دیا آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے۔ وہ ایک سے جان چھڑا رہا تھا، سارا ملک ہی مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایمان پہ پختگی، اپنے ایمان کو قوی کر لیجئے، اپنے ایمان پہ محنت کیجئے۔ اللہ اپنے بندوں کی کوئی چیز ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر اللہ کے بندوں کی قربانی بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے، اللہ اس کو بھی رنگ لگا دیتا ہے۔ ایک بچہ ہے، ایک بچہ، اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا، اس کی برکت سے پورے کا پورا علاقہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ باقی واقعہ اپنی جگہ، آپ سورہ بروج کی تفسیر میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں 30ویں پارے میں۔ میں آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی تھیں ان کی روشنی میں یہی کہوں گا، اپنے ایمان پہ محنت کیجئے۔ میرا اللہ مجھ کو تجھ کو مخاطب کر کے، کافروں کو نہیں، مومنوں کو جو اللہ کو مان چکے ہیں ان کو مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، مومنو حل ادلکم، بتاؤں تمہیں، کیا میں تمہیں بتلاؤں؟ الا تجارہ، ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ ایسی تجارت چاہیے؟ کس کو چاہیے؟ کیوں جی، ہم سب عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر انشاءاللہ۔ تو اب ہم نے جب عذاب سے بچنا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری آخرت صحیح ہو جائے، میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، تو اس چیز کو ماننا بھی پڑے گا نا جو اللہ نے بتلائی، وہ تجارت بھی کرنا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں مومنو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دینے کا باعث بنے گی؟ وہ کیا ہے؟ دو کام کر لو، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیسی عجیب بات ہے، مخاطب کرتا ہے اللہ یہ کہہ کر او مومنو، پھر اللہ کہتا ہے ایمان لے آؤ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہ محنت چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایمان کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، ایمان کے دروازے میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی بڑی منزلیں پڑی ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی ہم نے سیکھنا ہے ایمان ہے کیا، کلمہ منہ سے پڑھا، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، تو اس کے بعد اپنے 6 فٹ جسم پہ، اپنی 1.5 فٹ چوڑی باڈی پہ، اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہم نے کس طرح اس اللہ کے پیغمبر کے احکامات کو چلانا ہے، یہ کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے 2 کام کر لو عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ نمبر 1 اللہ رسول پر ایمان، اس میں محنت کرو۔ نمبر 2 وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے جو جو کوشش کر سکتے ہو، جو جو حصہ ڈال سکتے ہو ڈالو۔ اللہ فرماتے ہیں ہوگا کیا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ جان لو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تمہیں ایسی رہائش گاہوں میں جو بہت ہی پاکیزہ ہوں گی، جنات عدن میں اللہ تمہیں ٹھکانہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ نصرت اور فتح سے تمہیں نوازے گا۔ یہ کام تم نے کرنے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ایک مقام نہیں، قرآن مجید پڑھتے جائیں، وقت نکالا کریں۔ میرے رب نے میری تیری طرف ایک میسج بھیجا ہوا ہے۔ سوچیں نا آپ ذرا، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی دوست کسی ملک میں گیا ہو، وہاں سے آپ کی طرف کوئی میسج بھیجے، لیکن وہ زبان آپ کو نہ آتی ہو، تو جب تک آپ اس کو پڑھوا نہ لیں آپ کو چین نہیں آئے گا۔ ایک دن لگا دیں گے جب تک اس زبان کو جاننے والا آپ کو ملے گا نہیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، جس نے مجھ کو پیدا کیا، جو مجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے پلا رہا ہے، جو مجھے آنکھیں دیے ہوئے ہے، وہ چاہے تو چھین لے، جو مجھے ہر وقت سننے کی توفیق دے رہا ہے، صحیح سلامت بدن دے رہا ہے، تو اس اللہ نے جو میری طرف میسج بھیجا اس کے لیے میں کتنا ٹائم نکالتا ہوں۔ روزانہ کی روٹین بنائے، صرف 10 منٹ ہی نکال لیا کریں، 10 منٹ میں ایک رکوع میرے رب کی باتیں وہ اپنی نظروں سے نکال لیا کریں، آپ کے ایمان میں پختگی آ جائے گی۔ میرا تو یہ ایمان ہے، آپ قرآن مجید کا جون سا ورق، جون سا رکوع، جون سا لفظ آپ نکالیں گے، پڑھیں گے، اس میں ہماری زندگی کے کسی نہ کسی مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ ہم کمزور ہیں، ہم کوتاہ نظر ہیں، ہم ناقص ہیں جو ہم اپنے مسائل حل نہیں کرواتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو شوق سے، ذوق سے قرآن مجید کو پڑھنے کی بھی اور اس کو سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف یہ ایک مقام نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، میں مومنوں کا دوست ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مع المؤمنین، میں مومنوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پہ بہت فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فأیدنا الذین آمنوا، تائید، نصرت، مدد میں مومنوں کو دیا کرتا ہوں۔ انتم الاعلون، تم ہی سب سے غالب ہو، لیکن شرط ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے تو ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ دعوے اس حلق سے آگے نہیں جاتے۔ یہ ایمان میرے اس جسم کو شریعت کے مطابق نہیں بنا رہا۔ میرے بھائیوں، میرا ایمان بستر سے اٹھا کر مجھ کو مسجد میں نہیں لا سکتا، تو جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ سوچا کریں ہم کس قدر دور جا چکے ہیں۔ جب فضیلتیں آتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس پر بھی بڑا اجر دے گا، لیکن میرے بھائیوں کرنے کا کام کریں۔ یہ ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اپنا چہرہ دیکھیں، اپنا لباس دیکھیں، اپنی گفتار دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اپنے تعلقات دیکھیں، بیوی سے تعلق، ہمسائے سے تعلق، اپنے والدین سے تعلق، اپنے دوستوں سے، اپنے ملازموں سے تعلق، آپ کا رہن سہن، آپ کی چال ڈال، آپ کے اطوار، آپ کا مزاج، کیا یہ شریعت کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے؟ اگر تو ہے تو یہ ساری فضیلتیں مل جائیں گی۔ میرا ایمان ہے اللہ جھوٹ نہیں بولتا، کیوں جی آپ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے ان
اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا پکا ہے، ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اتنے وعدے دے رہا ہے ایمان پر، مومنو یہ ہوگا، مومنو میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنو میں تم پہ فضل کرتا ہوں، میں تم کو سب سے غالب رکھتا ہوں، اللہ یہ فرما رہا ہے، لیکن ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہو، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان وہ ایمان نہیں جو مجھ کو اللہ کی نظروں میں اونچا بنا دے، میرا ایمان وہ ایمان نہیں جو دنیا میں مجھ کو غالب کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان پہ محنت کرنا ہوگی، بالکل اس طرح جیسے اس بچے نے محنت کی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں جانے دیتا۔ مومن بن کے دیکھیں، اپنے ایمان پہ محنت کریں، اور ایمان پہ محنت کیسے ہوگی؟ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کا ایمان وہ پختہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کو تعارف ہی نہیں اپنے رب کا، کیسے آپ اللہ کو مانیں گے؟ اور میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو بات کرتے بڑے پکے پیرے، ایسا ہو کے رہے گا، ان کو اللہ پہ پورا یقین ہوتا ہے، اللہ ایسا کر کے دکھائے گا۔ وہ کیسے؟ ان کا وہ بھی تو میری تیری طرح گوشت کے بنے ہوئے ہیں، میری طرح کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان کیسے ہوگا؟ وہ دراصل اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کو اللہ کا تعارف ہے، میرا اللہ کیسا ہے، اس کی کتنی پاور ہے، وہ دیکھتا ہے اس آسمان کو، اس زمین کو، ان پہاڑوں کو، ان سمندروں کو، ان فضاؤں کو، ان تاروں کو، سورج کو، کہکشاؤں کو، ایک نہیں دو نہیں 7 آسمانوں کو بنانے والا میرا اللہ وہ اللہ جس نے پانی کے ذریعے قوم نوح کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا، میرا اللہ وہ اللہ جس نے ہوا کے ذریعے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا، 8 دن 7 راتیں مسلسل ان پہ اللہ نے طوفان چلایا، ان کے قد کھجوروں کی طرح لمبے تھے، سب سے طاقتور قوم اللہ نے وہ پیدا کی تھی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اللہ نے اس ہوا سے جو آپ کی چٹکی میں نہیں آ سکتی، اللہ نے اس ہوا کے ذریعے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک چیخ کے ذریعے قوم سمود کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے قوم لوط بدفعلی کرنے والے، اللہ نے ان کے علاقے کو، ان کی زمین کو پٹک کے الٹا کر ان کے اوپر پتھروں کی تہبت بارش برسائی تھی۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے پتہ چلے گا میرا اللہ کیسا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کچھ الفاظ بول دیے اور امید ہے آپ فوری طور پہ یہ بول سکتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ سوال ہو، کوئی پوچھے بھئی تیرا اللہ کیسا ہے، اپنے رب کا تعارف تو کروا، اپنے رب کی پہچان تو کروا۔ ہم ہو سکتا ہے دائیں بائیں دیکھیں، سوچیں یار کیا جواب دوں جی، اپنے رب کا کیسے تعارف کرواؤں۔ میں آپ کو قصہ سناؤں گا، ابھی ٹائم ہے اخیر میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 1-2 باتیں اور کروا دوں۔ یہ جو میں نے اخیر میں لفظ بولے ہیں نا، اللہ اپنے بندوں کی، شروع میں بھی لفظ بولے اب بھی، اور سمجھیں کہ اگر ہم ایمان میں پختہ ہیں تو یہ عقیدہ مضبوطی سے دل میں بٹھا لیجئے، اللہ اپنے مومن بندوں کی کوئی شے ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا، نہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضائع جانے دیتا ہے، نہ اللہ ان کے مال کو ضائع جانے دیتا ہے، نہ ان کی اولاد کو ضائع جانے دیتا ہے، نہ ان کے اہل و عیال کو، نہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع جانے دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک قصہ ہے، وہ قصہ بتلاتا ہے کہ اللہ کس طرح اپنے مومن بندوں کے ان سارے معاملات کی خود حفاظت کرتا ہے۔ بیچارے کمزور ہیں، اللہ اکبر، مسکین ہیں، محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں، گھر میں لگاتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ مصیبت یہ آ گئی کہ دریا کے دوسری طرف ایک بادشاہ نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، وہ جو بھی کشتی نہیں دیکھتا اس کو قابو کر لیتا، خواہ کسی کی بھی ہو، کس نے بھی مجبور آدمی کی ہو۔
یہ اللہ کے بندے، اللہ کے ماننے والے مسکین ہیں، محنت کے ساتھ حلال پیسہ کماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی کشتی بچانے کے لیے موسیٰ اور خضر کو چلایا، ان کی کشتی میں سوار کیا۔ خضر کے ذریعے اللہ نے کشتی کا ایک پھٹا، ایک تختہ اکھاڑ دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکے۔ آپ نے قصہ تو سنا ہوگا نا تفصیل سے، کس طرح موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، وہ قصہ اپنی جگہ، لیکن اس قصے کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے کس طرح اپنے ان مسکین بندوں کے مال کی حفاظت کی، ان کی کشتی کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ ایمان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ نیچے اترے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو خضر نے پکڑا، اس کی گردن اتار دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی نہیں کی تھی، خضر کی طرف وحی تھی، ان کو پتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، بعد میں کیا سامنے آیا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، ابواہ مومنین، وہ مومن تھے۔ یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو اس نے کافر بن جانا تھا، ممکن تھا ماں باپ اس کی محبت میں وہ بھی کفر میں چلے جاتے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان دو نبیوں کو چلایا۔ وہ بچہ تو ختم، لیکن یہ امید کہ اللہ اس کی جگہ کوئی اور بچہ ان کو دے دے۔ وہ آدمی نیک تھا، مومن تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، دنیا سے جا چکا ہے، دو یتیم بچے چھوڑ کے گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میری موت کا وقت آنے والا ہے۔ اس نے اپنا خزانہ ایک دیوار کے نیچے دبا دیا کہ جب بچے بڑے ہوں گے، دیوار گرنے والی ہوگی تو اس کی بنیادیں نکالیں گے تو خود بخود ان کو خزانہ مل جائے گا۔ خود فوت ہو چکا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، وہ دیوار وہ گرنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے دیوار گر جاتی، خزانہ ننگا ہو جاتا، لوگ اس کو لے جاتے۔ اللہ نے ان دونوں نبیوں کو چلایا۔ میرا ایمان، دونوں نبی تھے، خضر بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی، دونوں کو چلایا، ان کے ذریعے دیوار سیدھی کروائی، اور اللہ نے وہ جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے خزانے کی حفاظت کی یتیموں کے واسطے۔ کان ابوہما صالحا، نیک بن کے دکھائیے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کے اثرات آپ کی نسلوں میں اللہ ان کو جاری کر دے گا۔ وہ اللہ کو ماننے والی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ مجھ کو بیٹا دے، اللہ مجھ کو بیٹا دے، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب پیدا ہوا، جب پیدائش کا وقت آیا تو بیٹا نہیں بیٹی آ گئی، تو وہ کہنے لگی عمران کی بیگم، اللہ میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اللہ جانتا تھا کیا؟ لیکن میرے بھائیوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعائیں ضائع جانے دی؟ اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ بہتر جانتا ہے میری دعا کو کس طرح اس نے قبول کرنا ہے۔ وہ مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ میری ضروریات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، مت سمجھا کریں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ یقین رکھیے، اللہ قرآن میں گارنٹی دیتا ہے، مجھے پکارو گے میں ضرور قبول کروں گا۔ ہاں، دیتا اپنی مرضی سے ہوں، چاہوں تو جو مانگا فوری دے دوں، کچھ عرصے بعد دے دوں، میں اس کی جگہ پر کوئی مصیبت تم سے ٹال دوں۔ آپ پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتے ہیں، وہ کچھ تو نہیں مل رہا، لیکن ہزاروں لاکھوں مصیبتوں سے اللہ آپ کو بچا رہا ہو۔ اللہ جانتا ہے دنیا میں تو اس کا گزارا ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اس کو نیکیوں کی بڑی ضرورت ہوگی، اللہ چاہے تو وہاں کے لیے اسٹور کر لیتا ہے۔ دعا ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہ اماں یہ دعائیں مانگ رہی، اللہ بیٹا دے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، لیکن ایسی بیٹی عطا کی جو نبی کی ماں بنی، اور ایسی بیٹی عطا کی جو پوری دنیا کے لیے نشانی بن گئی کہ اللہ چاہے تو بغیر خامد کے مریم کو عیسیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی کوئی چیز ضائع نہیں جانے دیتا، بس اپنے ایمان پہ محنت کیجئے۔ چلیں بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے اچانک پوچھے کوئی، بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے؟ اللہ کا تعارف تو کرو۔ اللہ اکبر۔ دائیں بھائی دیکھیں گے نا، بڑی پریشانی۔ اب بھی آپ میں سے کوئی پریشان ہو رہے کہ یہ مولوی صاحب میری طرف اشارہ نہ کر دیں، ہاں بھئی آپ کھڑے ہیں اور بتائیں، اللہ کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ نہیں، میں آپ سے نہیں کہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، چراغ تلے اندھیرے کی صورتحال بن چکی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو آیت الکرسی یاد ہوگی۔ جی یاد ہے نا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، یاد ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، آپ نے ایک کام کرنا ہے، جی
اور کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور کرنا ہے۔ ایک تو آپ جب بستر پہ پہنچیں، بخاری شریف کی روایت ہے، بستر پہ پہنچیں، بستر پر پہنچنے کے بعد یہ آیت، ایک ہی آیت ہے، تیسرے پارے کی تیسری آیت، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 255 نمبر آیت، یہ ایک آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین، سب سے زیادہ عظمتوں کی حامل یہ آیت ہے، اتنی عظیم کہ پورے قرآن مجید میں سب سے اونچا درجہ اس آیت کو دیا گیا اور اس کا نام آیت الکرسی اسپیشل رکھا گیا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، بستر پہ پہنچ کے جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے گا، ساری رات اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ کوئی شیطان، کوئی چور، کوئی ڈکیت آپ کے مال کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اس آیت، پوری صورت نہیں ہے، ایک آیت ہے، اس آیت کا اتنا مقام، اور یہ مقام کیوں بنا؟ اس آیت میں اور کچھ نہیں سوائے میرے اللہ کے تعارف کے۔ یہ آیت آپ سب کو یاد ہے، کاش کہ آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور جب آپ کو ترجمہ یاد ہوگا نا اور اس وقت آپ پڑھیں گے اس کو تو یقین مانیے آپ کا دل ہی نہیں کرے گا سجدے سے سر اٹھانے کو۔ میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ اتنا مہربان ہے، میرا اللہ میرے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتا ہے، میرے اللہ میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت، اور میں اس کے سامنے فرعون بنا پھرتا ہوں۔ یقین مانیے ندامت کے آنسو بھی آپ کی آنکھوں سے گریں گے اور آپ اللہ کے حضور اظہار تشکر کے لیے آپ سجدہ ریز بھی ہو جائیں گے۔ پھر یہ نرم گرم بستر چھوڑنا بڑا ہی آسان ہوگا۔ میرے بھائیو، بس اللہ کی محبت کا سوال کیا کریں، اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنا تعارف عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کا ترجمہ یہ سنا دیتا ہوں، آپ نے خود اس کو پڑھنا ہے، آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھی بڑھے گی، اس کا تعارف، اس کی معرفت بڑھے گی۔ اور جب کسی کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد جو ایمان کی مٹھاس ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی، وہ اسی آدمی کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ زبان سے اللہ کہتے ہوئے اس کو کتنی لذت آ رہی کسی اور کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ تبھی ہوگا جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق۔ کیوں جی؟ آم کھاتے ہیں نا، کھایا ہوا ہے، پتہ ہے آم میں کیا چیز ہے، آم کا نام ہی سامنے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، ذہن میں تصورات آنے لگتے ہیں۔ اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مٹھاس ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں اپنی پوری زندگی پہ تو اس کے لیے ابتدائی شرط یہ ہے آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں، آپ کی زبان سے اللہ کا تذکرہ ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں، پیارے آقا نے فرمایا تھا پوری کائنات سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہیں، اللہ کو سب سے محبوب ہیں یہ کلمات، آپ یہ پڑھا کریں۔ ہمیں نہیں پتا ان کا کیا مقام ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے اور اللہ ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنا تعارف کرتے ہوئے، اللہ یہ عنوان ہے اس آیت کا، اللہ یہ سرخی ہے، عنوان ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، آسمانوں میں جو کچھ، زمین میں جو کچھ، سب کچھ اسی کا ہے کوئی جو اپنی مرضی سے اس کے پاس سفارش بھی کر سکے؟ لوگوں کے آگے جو کچھ، لوگوں کے پیچھے جو کچھ، سب کا اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے اس کے جو وہ عطا فرما دے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو کبھی نہیں تھکاتی، وہ بہت عالی شان، بہت عظمتوں والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، جیسے ابھی یہ ایک دو منٹ بھی پورا نہیں لگا، ہم نے یہ الفاظ سنے کس طرح ہمیں لذت محسوس ہو رہی تھی، اللہ ہمیں پوری زندگی یہ لذت عطا فرمائے۔ بات ختم کروں، ایک سوال ہوا، اللہ کا تعارف کروائیں، اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ آپ اب ضرور اللہ کا بہترین انداز میں تعارف کروا لیں گے۔ ویسے تو قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں مسلسل اللہ کا تعارف ہے، لیکن جتنا اس آیت میں 10 حصے ہیں، 10 اس آیت کے 10 حصے اللہ نے 10 انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ ہمارے ایک استاد محترم کا قصہ سنا کے بات کرتا ختم۔ سندھ میں گئے، اللہ اکبر، تھرپارکر کے علاقے میں پروگرام بنا، کسی مندر میں جاتے ہیں، چلو کوئی دعوت کی بات ہوگی، وہ انہوں نے اپنے رب نہ رکھے ہیں، ہمارا بھی رب ہے، چلو کوئی بات کریں گے شاید موقع بن جائے۔ چلے گئے، متولی سے وہاں کا جو پروہت تھا اس سے بات ہوئی، ٹائم طے ہوا، چلے گئے۔ مندر میں داخل ہوتے ہی
وہ سعد محترم کے ساتھ بچے بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے نوجوان شاگرد جو ہوتے ہیں وہ ہاں جی لڑکپن سا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ڈال دیتے ہیں۔ ایک بچے نے وہ جو ٹال تھا نا، وہ مندروں میں گھنٹی ہوتی وہ کھڑکا دی، وہ بجا دی۔ وہ جو متولی تھا وہ تو او تم نے کیا کر دیا، بڑا ظلم کر دیا، یہ کیا کیا؟ دیکھو وہاں پر نا یہ مورتیاں یا ان کی تصویریں کو جی کوئی بندر کی، کوئی سانپ کی، کوئی کسی جو ان کے رب ہوتے ہیں جی 36 کروڑ تو انہوں نے رب بنا رکھے ہیں اپنے۔ تو کہتا ہے تم نے یہ کیا کیا؟ یہ سارے سو رہے تھے اور جس نے بیل بجائی ہے اس نے ان کو جگا دیا ہے، اب یہ انتظار میں ہے کہ فوری طور پہ تم ان کو پرنام کرو، تم ان کی پوجا کرو، ہاتھ جوڑو، سر جھکاؤ اور ان سے کچھ مانگو، ان کو پکارو۔ نہیں کیا تم نے تو یہ بچہ یہاں سے سلامت نہیں جا سکے گا، یا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا یا اس کی ٹانگ توڑ دیں گے۔ جی استاد جی کہنے لگے یا کوئی بات نہیں، بچہ ہے، چلو معاف کرو، چھوڑو، کوئی بات نہیں، گزر کرو، بیٹھو۔ بیٹھے، چائے کا دور چلا۔ سعد محترم نے یہیں سے بات چلا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے سو رہے تھے، اس بچے نے تال بجا کر ان کو جگا دیا، ان کی نیند میں، آرام میں خلل ڈالا، گستاخی کی، اور جب تک ان کی پوجا نہ کرے تب تک وہ راضی نہیں ہوں گے، اس پر ناراض ہو کر اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے۔ یہ تمہارے رب ہے، ہمارا بھی ایک رب ہے، میں ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہا، ساری مخلوق اس کی ہے، ساری زندگی وہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے، اس نے تو کبھی پاؤں اور ہاتھ نہیں توڑے، یہ تمہارے کیسے رب ہے؟ کیوں جی ساری زندگی معصیتوں میں گزر رہی ہے نا، اگر ایک ایک معصیت پہ، ایک ایک گستاخی پہ کچھ ٹوٹنے لگ جائے تو کو بچے یہاں پر، سارے لنگے ہی ہوں، سارے کے سارے ٹنڈے ہوں۔ پھر تم نے کہا کہ یہ سارے سو رہے تھے، ہم نے آرام میں خلل ڈالا، اور ہمارا رب وہ کون ہے؟ میں بتلاتا ہوں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ کہتے میں نے پھر پوری آیت الکرسی کا ترجمہ بھی وہاں پہ پڑھ دیا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اس کا نوجوان لڑکا وکالت کر رہا تھا، وہ بھی پاس بیٹھا، بڑے غور سے باتیں سن رہا تھا۔ میرے بھائیوں کوئی خبر نہیں، آپ اپنے دل سے کو بات کریں، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، آپ اپنے دل سے اللہ کے لیے کچھ کلمات نکال دیں، کوئی خبر نہیں کس پر اثر ہو جانا ہے۔ استاد محترم بتلاتے ہیں چند ہی دن گزرے تھے، فون آیا کہ وہ بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ اور کس سے؟ یہ آیت الکرسی۔ اس بچے نے کمپیریزن کیا نا کہ ایک ہم نے رب بنا رکھے ہیں اور ہمارا عقیدہ وہ سوتے ہیں، ایک ان کا رب ہے وہ سوتا نہیں، اور یہ چھوٹی سی بات پہ پاؤں ہاتھ توڑنے کی دھمکی سنا رہا ہے، اور ہم سب اپنے دیوتا اصل جو مالک ہے اس کی نافرمان، وہ تو ایسا، وہ تو بڑے شفقتوں والا ہے۔ تو اس نے کمپیریزن کیا، تحقیق کی، اور اللہ نے اس کے سینے میں اسلام ڈال دیا۔ دعا کریں اللہ مجھ کو اور آپ کو، تمام اہل اسلام کو، اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، جب دنیا سے جانے لگے اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ جاری ہماری زبان پہ جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده